معروف سلفی صاحب جو ریکٹر ہیں دعوت الحدیث جامعہ کے اہل حدیث کے، وہ اپنی بات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تقسیم ہند، ہندوستان کا بٹوارا، آج تانا سننے کو ملتا ہے کہ مسلمان اپنا حصہ پاکستان کی شکل میں لے چکے ہیں، اسے ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ پاکستان مسلمانوں نے مانگا نہیں تھا، انگریزوں کی جانب سے سازش کی گئی، لوگوں کی ذہنیت سادی ہوئی، آج بنایا گیا اور ملک کو دو حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ لوگ ان کے دام فریب میں آئے، تیار ہو گئے اور ملک بٹوارا ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، جمعیت اہل حدیث کا میں نمائندہ ہونے کی حیثیت سے بالکل ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس سے لوگ اہل حدیث نام سے واقف نہیں ہیں، اس کے سامنے وہابی تحریک ہے۔ اب وہابی تحریک جانتے ہیں، روز اول سے انگریز کے خلاف آواز اٹھانے والی تحریک وہابی تحریک ہے، جسے بعد میں اہل حدیث کانفرنس اور پھر جمعیت اہل حدیث کے نام سے جانے لگا۔ عام طور سے 1857 سے جنگ آزادی کی بات کی جاتی ہے، لیکن میں آپ سے کہوں 1757 سے یہ جنگ کا معاملہ چھڑا ہوا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو سراج الدولہ کے ساتھ انگریز کا معاملہ ہوا اور گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، جعفر تیار ہوا اور سراج الدولہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور حکومت سے دستبردار ہونا پڑا۔ اور اگر آگے بڑھیے گا 1799 کی بات آئے گی، زیر میسور ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی اسی انداز کا معاملہ ہوا اور وہاں میر جعفر میر صادق نے غداری کی اور سلطان کے ساتھ اللہ شہادت کے نوش کرنے کا بھی آیا۔ پھر ذرا سا اور آگے بڑھیے گا تو 1831 کی بات آئے گی تو امبالہ اور بالا کوٹ کی جنگ کی بات آتی ہے۔ ہاں، تحریک شہیدین کا قافلہ کے سرخیل سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کا پورا قافلہ وہاں جامع شہادت نوش کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کلکتہ میں 1 نمبر مارکوس لین جامع مسجد کا میں امام ہوں، اس مسجد میں تحریک شہیدین کا قافلہ ٹھہرا تھا۔ کلکتہ کی 3 مسجدوں میں ان کا قیام ہوا تھا۔ بیٹھک خانہ روڈ میں ایک مسجد ہے اور ساتھ ساتھ سندریا پٹی کی جامع مسجد ہے اور یہ مصری گلی کی مسجد اہل حدیث ہے۔ ان 3 مسجدوں میں تحریک شہیدین کا قافلہ ٹھہرا تھا، جہاں سے مجاہدین تیار کیے گئے تھے۔ سوء اتفاق، یہ سوء قسمت کہیے کہ بالا کوٹ میں ان لوگوں نے جامع شہادت نوش کی۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، اس کے بعد خالص اس تحریک کو چلانے والے مولانا ولایت علی اور مولانا ولایت علی اور عنایت علی 2 بھائی ہیں۔ انہوں نے پوری ذمہ داری نبھائی اور اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ ہم کہہ سکتے ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ایک مدت تک اس جنگ آزادی کو لڑنے والے صرف اور صرف اہل حدیث اور وہابی تحریک کے لوگ تھے، جنہیں بدنام کر کے رکھا گیا اور اس طرح بدنام کیا گیا کہ عام طور سے لوگ اس کا نام سن کر گھن محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انگریز کا جو بدنام زمانہ اصول ہے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، اس مناسبت سے اہل حدیثوں کے خلاف داروگیر کا سلسلہ شروع ہوا اور باضابطہ لوگوں کے سامنے یہ بدنام کر دیا گیا، ہر آمین بالجہر کرنے والے اور رفع الیدین کرنے والے وہابیوں کو جہاں دیکھو وہیں مار دو۔ تو مسلمانوں کے درمیان آپسی اختلافات کرائے گئے، اہل حدیثوں کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئی اور انگریزوں کی طرف سے داروگیر کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ پھر بعد میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان اختلافات کرائے گئے۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کہیں گائے کی چربی لگائی جاتی، کہیں سور کی چربی لگائی جاتی۔ نتیجے کے طور پر لوگوں کو ورگلایا گیا اور بہکایا گیا۔ یہ ان کا اپنا اصول تھا کہ جس کے نتیجے میں اختلاف برپا کر دیا جائے۔ اسی اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انگریز نے دیکھا کہ بریا بستر لپیٹنے ہی میں ہماری عافیت ہے، یہاں سے چلا جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، تو انگریز نے باضابطہ یہ سلسلہ شروع کیا۔ اتنا بڑا ملک ہندوستان، ایک ساتھ لوگ رہیں گے یہاں
تو مناسب نہیں ہے. اس مناسبت سے کچھ لوگ تیار کیے گئے کہ جس کے نتیجے میں دو قومی نظریہ کی بات آ گئی. ہندو مسلم کا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا. کچھ لوگ ان کے دام فریب میں آئے اور پاکستان کا مطالبہ کر دیا. پاکستان ہوا, بٹوارا ہو گیا. کچھ لوگ گئے, جمعیت اہل حدیث کے افراد نے سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی. اور میں آپ کو بتا دوں, مولانا ابوالکلام آزاد جن کا نام بار بار لیا جاتا ہے, وہ بھی جمعیت اہل حدیث کے ایک فرد ہیں جنہوں نے زبردست مخالفت کی ہے. اتنی بڑی مخالفت کسی نے نہیں کی ہے. باضابطہ دلی کے جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو جس انداز سے دعوت دی ہے اور ہندوستان میں ٹھہرنے کے لیے کہا ہے, وہ ان کی تقریر کا ایک خاص حصہ ہے. آپ اسے سننا چاہیں اور پڑھنا چاہیں ان کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال میں اپنا اسٹینڈ بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث تقسیم ہند کے فیور میں نہیں تھے, بلکہ ان کے کٹر مخالف تھے. اگر آپ دیکھیں گے تو بنارس کی سرزمین سے عبد المجید حریری اور اس کے علاوہ مولانا عبد الوحید رحمانی صاحب, مولانا عبد الوہاب عربی صاحب, ہندوستان کے ساحلی و نیپالی علاقے کے قریب مولانا شفیق اللہ انصاری صاحب, اور علاوہ اس کے مولانا عطا اللہ بھجیانی رحمت اللہ علیہ صاحبان, ان لوگوں نے زبردست مخالفت کی کہ ہندوستان کو بانٹا نہ جائے بلکہ اسے ایک ساتھ رہنے دیا جائے, کہ اسی میں ہماری خوبی ہے اور اسی میں ہماری سلامتی ہے. بہرحال یہ مسئلہ تو ہوا اور ہو گیا. آستانہ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا حصہ لے لیا, انہیں وہاں چلا جانا چاہیے. ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے, لیکن جن لوگوں نے یہاں رہنا سانا اپنا گوارا کر لیا, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہی پیدا ہوئے ہیں, یہی پرورش پا رہے ہیں اور مر کے ہم اسی مٹی میں آتے ہیں. اس مناسبت سے ہمیں کوئی اس قسم کا تانا نہ دے. جمعیت اہل حدیث کرتی ہے کہ ہم اس کے مخالف تھے, مخالف ہے, مخالف رہیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے, اب پاکستان جب بن گیا ہے, اس قسم کا رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم ہندوستان کی سرزمین پر ایک بڑی تعداد میں موجود ہے. یہ الگ سی بات ہے, ہمیں اقلیت کا نام دیا گیا, لیکن بڑی تعداد موجود ہے. کرنے والے انسان کھڑا ہوتا ہے, کایا پلٹ ہو جاتی ہے. یہاں تو 2500 سے زیادہ کروڑ کی آبادی ہماری موجود ہے. ہم پاکستان کے تقسیم کا رونے کے بجائے ہم راہ عمل تیار کریں اور ہندوستان کی سرزمین پر یکتائی کا وہ ثبوت فراہم کریں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں, ہم سب ایک ہیں اور ہم سب نیک ہیں. ہمیں ایک ساتھ یہاں رہنا ہے اور ایک ساتھ یہاں مرنا ہے اور ایک ساتھ اس کی ترقی کو فروغ دینا ہے. ڈاکٹر راحت اندوری کے شعر کے ذریعے سے, سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں, سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. بہت بہت شکریہ معروف سلوی صاحب. معروف صاحب